السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں سعد رضوی کی رہائی پر۔ ناظرین، یہ کیسا ملک ہے؟ اس ملک میں آئین کی کیا حیثیت ہے؟ اس ملک میں پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس ملک میں مسلح جتھوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اس پہ آج میں بات کروں گا۔ ناظرین دیکھیں، پہلے وہ جب لانگ مارچ لے کے آئے اور انہوں نے دھرنا دیا تو کہا گیا، خود فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انڈین فنڈنڈ ہے، اور جناب شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کلاشنکوف سے فائرنگ کی گئی ہے اور کلاشنکوف سے لوگوں کو مارا گیا ہے، پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے۔ آج کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو رہائی دے دی گئی ہے، اور ان پر جو قلعدم کا الزام تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ اب قلعدم کا سٹیٹس نہیں ہے، وہ ان کا ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ سیاسی سرگرمیاں بھی کر سکتے ہیں، سیاست بھی کر سکتے ہیں، ایم این اے ایم پی ایس کے الیکشن بھی ان کے لوگ لڑ سکتے ہیں، اور وہ ان کو ایک قومی دھارے میں لایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ اطلاعات بھی موجود ہیں کہ جناب آپ ٹی ٹی پی پاکستان سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی وہ ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، اور وہ جو بچے وہاں شہید ہوئے ان کی جو مائیں ہیں وہ آج بھی رو رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسوں کو جو سلسلہ ہے وہ تھمنے نہیں پا رہا، لیکن آپ ان سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ کیا پاکستان کی بدقسمتی نہیں ہے کہ مسلح جتھے جو ہیں، مسلح جتھوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، مسلح جتھوں سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کو جو قلعدم کا سٹیٹس ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جن کے لوگ تین مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، جن کے لوگوں نے اس ملک کے عوام کے لیے بہت کام کیے ہیں، ان سے آپ مذاکرات نہیں کرنے چاہتے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں جس طرح سعد رضوی صاحب نے دھرنا دیا اور ان کے مطالبات مان لیے گئے، کل کو دوسرا گروپ؟ اور میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں، یہ سعد رضوی صاحب کا جو گروپ ہے، اس سے جو دوسرے گروپس ہیں یہاں ہمارے، وہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں، ان کے پاس آدمی بھی بہت زیادہ ہیں۔ کل کو وہ لے آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ آ گئے، اب ان کی بات مانو، پھر پاکستان کا آئین، پاکستان کا پارلیمان وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ جو حکومت پریشر میں آ کے جو فیصلے کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو پنجاب سے ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہے، جن میں یہ بھی ایک شامل ہے کہ جناب اب تحریک لبیک کو مسلم لیگ کے خلاف استعمال کر کے ان کے ووٹ توڑے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ یاد کرا دوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو اس کے بعد کچھ ہمارے جو دانشور تھے اور جو عسکری قیادت کے لوگ تھے جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ لیکن 1988 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان آئی، تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 اپریل کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو محترمہ بے نظیر بھٹو جب کراچی لاہور آئی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ پورا پاکستان ان کا استقبال کرنے جا رہا ہے، اور جس دن محترمہ بے نظیر بھٹو کا پاکستان میں استقبال ہوا تھا، اسی دن ضیاء الحق کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ دل سے نکال دیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور نواز شریف کو ختم کر دیں گے، اور مسلح جتھوں کی حمایت کرتے کرتے اور جہاد کرتے کرتے اس ملک کا آپ نے یہ اشر کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا نام نہیں سننا چاہتے۔ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں کہ جیسے یہ ہم کو دہشت گرد لوگ ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں، یہ نہ تو ملک کے مفاد میں ہیں، نہ ہی یہ کسی میں سمجھتا ہوں قوم کے مفاد میں ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو دوسرا مسلح جتھا آ جائے گا تو آپ اس کو کہیں گے کہ جی اب ان کے بھی مطالبات ماننے چاہیے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے، یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں، اگر ان دھرنوں کو بارے میں آپ کو اتنا ہی وہ تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو دھرنوں کے بارے میں فیصلہ دیا تھا اور اس میں جو کچھ کہا گیا تھا، بجائے اس پر کہ آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہو تاکہ آئندہ سے دھرنے نہ ہوتے، آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ہی ریفرنس دائر کر دیا، اور نہ اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا بلکہ ان کی فیملی کے بارے میں ایسی باتیں کی گئیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح ملک نہیں چلا کرتے، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے کہ آپ ڈیلی ویجز کے انداز میں چیزوں کو چلا رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے چلیں گی اور ڈے ٹو ڈے چیزیں چلیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ان مسلح جتھوں سے جان چھڑانے کے لیے پارلیمنٹ میں بات کی جائے، پارلیمنٹ میں چیزیں طے کی جائیں اور پارلیمنٹ میں بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پارلیمنٹ سے فیصلے کرائے جائیں۔
یہ اگر آپ خود فیصلے کریں گے، پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی سے کیا معاہدہ ہوا ہے، اس قوم کو نہیں پتا کہ ٹی ٹی پی سے کیا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے ذمہ دار کون ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ اس ملک کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے کیا معاہدہ ہوا ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، جو اس ملک کی اندرونی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں مجھے یہ پتہ نہیں، اور اگر ان سے ویسے آپ ان سے افریقہ کی کوئی بات پوچھ لیں، لاطینی امریکہ کی کوئی بات پوچھ لیں، تو وہ آپ کو ایسی ایسی مثالیں سنائیں گی اور بتائیں گے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی، ہم یہ کر دیں گے، فلاں کا مستقبل پاکستان سے ختم ہو گیا ہے، فلاں کا یہ ہو گیا ہے۔ اور آج جب ان سے معاہدے کے بارے میں پوچھیں وہ کہتے ہیں معاہدے کا مجھے علم نہیں ہے، کس نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں ناظرین ہم ایک پروگرام کریں گے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو 33 بلز جو قومی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کرائے گئے ہیں، ان کے پیچھے کون تھا، کون آدمی تھا جس نے یہ ساری ایفرٹ کی اور ان کو ٹیلی فونز کیے، کس کے ٹیلی فون آئے، کس نے کس کو ٹیلی فون کیا، وہ ساری باتیں ہم آئندہ کے پروگرام میں بتائیں گے۔ ناظرین اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔